کبھی آپ اپنی فلسفی پڑھیں۔ اقبال جو کہتا ہے خود ہی کو تلاشو، خود ہی کیا تھی؟ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے مقام کو جب تک میں نہیں سمجھوں گا، میں اپنی ہستی میں، اپنی ذات میں نہیں ڈوبوں گا، تو بنانے والے کی عظمت میرے دل میں کیسے بیٹھے گی؟ لگے یا رسول اللہ، احد کے دن سے زیادہ بھی آپ پہ سخت کوئی دن تھا؟ احد کا دن سب سے سخت تھا تاریخ میں۔ آپ نے فرمایا میری عائشہ کہ سمندر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، دریا اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اللہ یہ جو انسان تھا جو تیری نافرمانی کرتا ہے، جو صبح و شام تکبر کرتا ہے، جو تیرے آگے اکڑ کے کھڑا ہے، اللہ ہمیں حکم دے، ہمیں اجازت دے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ غمی بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے، خوشی بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں، ایک ہی لمحے میں دیکھتے ہیں، یہی دھرتی ہے، یہی زمین ہے، وہی شہر ہوتا ہے، وہی آبادی ہوتی ہے، اس کی ایک کونے پہ خوشیوں کی بہار ہوتی ہے اور دوسرے کونے پہ وہاں پہ غم ہوتا ہے۔ تو زندگی کبھی خوشی کبھی غمی کا نام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا کی غمی نہ ہمیشہ کی غم کو دعوت دیتی ہے، اور دنیا کی خوشی ہمیشہ کی خوشی پہ دلالت نہیں کرتی۔ دنیا کی خوشی بھی چند لمحوں کی ہے، دنیا کا غم بھی چند لمحوں کا ہے۔ تو دنیا میں انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اور راضی کرنے کا جو سیزن تھا وہ اللہ نے ہمیں دیا۔ رمضان گزر گیا، اس کے بعد خوشی آئی، وہ عید ہم گزار رہے ہیں۔ تو عید بنیادی طور پہ مومن کی خوشی کا دن ہے، مومن کے انعام کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اور جس کو اللہ نے دنیا میں انسان کو بنا کر بھیجا ہے، محبت بھی انسان سے زیادہ اللہ کرتا ہے۔ 18,000 مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، لیکن کسی بھی مخلوق کے لیے اللہ نے اظہار محبت نہیں کیا۔ ایک انسان ہے، 2 آنکھوں والا، 2 ٹانگوں والا، ایک دماغ والا، ایک دل والا، 5, 6, 7 فٹ کی اس کی ساخت ہے۔ اس 6 فٹ کے بندے سے اللہ نے محبت کے لیے وہ کلمات بولے ہیں، وہ جملے بولے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں۔ میرے نبی کی زبان پہ اللہ نے یہ الفاظ جاری کروائے، جبریل امین لے کر اترے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ انسان کو پیدا کیا، ساری مخلوقات سے افضل بنایا، بلکہ قسم اٹھا کے اظہار کیا، قسم اٹھا کے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ذات ہیں، صرف ویسے ہی فرما دیتے تو ہم یقین کر جاتے، قسم کیوں اٹھائی؟ کہ باقی مخلوقوں کے اوپر انسان کی ہیبت بیٹھ جائے، انسان کی عظمت باقی مخلوقات کے دلوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ اب مخلوق کیا ہے؟ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہے، دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، سمندر بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن جب انسان کا تذکرہ کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کتنی قسمیں اٹھائی؟ والتین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ پہاڑ کی قسم، اور شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھا کے رب العالمین اعلان کیا کر رہا ہے؟ میں نے اس بندے کو، جو 5 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 6 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 7 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور محبت میں میں نے اسے انعام کیا دیا ہے کہ 20,000 مخلوقات کو اس کی خدمت پہ لگا دیا۔ پھر اظہار کیا، الم نجعل الارض مہادا۔ کبھی آپ اپنی فلسفی پڑھیں۔ اقبال جو کہتا ہے خود ہی کو تلاشو، خود ہی کیا تھی؟ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے مقام کو جب تک میں نہیں سمجھوں گا،
میں اپنی ہستی میں، اپنی ذات میں نہیں ڈوبوں گا تو بنانے والے کی عظمت میرے دل میں کیسے بیٹھے گی؟ بنانے والے کی وقت میرے دل میں کیسے بیٹھے گی؟ اس کی محبت میرے دل میں کیسے بیٹھے گی؟ تو کیا اللہ کی کریم ذات ہے، سبحان اللہ۔ سب کچھ بنا کے بھی آپ کو مخاطب کر کے اظہار کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے انسان میں تو تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور میں نے محبت میں کیا کیا ہے؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا۔ یہ 10 نعمتیں گنوائی ایک ہی صورت میں، ایک ہی صورت کے اندر 10 نعمتیں گنوائی ہیں اللہ نے کہ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں نے پوری کائنات کی چکی کو تیری خدمت پہ لگا دیا۔ زمین تیری خدمت کے لیے، دن کا نکلنا تیری خدمت کے لیے، رات کا آنا تیری خدمت کے لیے، دریا کا بہنا تیری خدمت کے لیے، سمندروں کی طغیانی تیری خدمت کے لیے، دریاؤں کی روانی تیری خدمت کے لیے، پھول کی مہک تیری خدمت کے لیے، پھلوں کے ذائقے تیری خدمت کے لیے، بارش کا برسانا تیری خدمت کے لیے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو آیات پڑھی ان کا ترجمہ، بارشوں کا برسانا تیری خدمت کے لیے۔ 1 ماہ بارش نہیں ہوتی، کیسے ہم تڑپ جاتے ہیں، کیسے زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، کیسے جانوروں کا حلق خشک ہو جاتا ہے، کیسے قحط سالی آتی۔ تو رب کائنات کیا کہتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ تو اتنا ہی لاپرواہ ہو گیا، تو اتنا ہی بے فکر ہو گیا کہ تو نے دیکھا ہی نہیں کہ آسمان سے بارش میں کیوں برساتا ہوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اس لیے برساتا ہوں کہ تیرا پیٹ بھرنے کے لیے زمین سبز ہو۔ میں بیج کو طاقت دیتا ہوں، زمین کا پیٹ پھاڑ کے وہ باہر نکلتا ہے۔ تم ایک بیج ڈالتے ہو، میں اس میں 100 اناج کے دانے دیتا ہوں۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ۔ یہ باہر کا سٹرکچر بتایا اللہ نے، دنیا کا، کائنات کا۔ پھر مجھے دعوت دی کہ اپنے اندر غور کر، اپنی ذات میں دیکھ۔ الم نجعل له عینین، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دینے والا کون ہے؟ تجھے سونگھنے کے لیے ناک دینے والا کون ہے؟ تیرے سینے کے اندر دل کس نے رکھا؟ تیرے ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت کس نے دی؟ تیرے پاؤں کو چلنے کی طاقت کس نے دی؟ تیرے کانوں کو سماعت کس نے بخشی؟ میرے بھائیو، کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں مجھ سے خوبصورت، آپ سے خوبصورت، لیکن وہ سن نہیں سکتے، ان کے ہاتھ ہیں اللہ نے پکڑنے کی طاقت چھین لی، ان کے پاؤں ہیں وہ چل نہیں سکتے۔ یہ میرے رب کا اظہار محبت ہے کائنات کے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ۔ اور سبحان اللہ، کیا اعلان ہے؟ یا ابن آدم انی لک محب، اعلان کیا اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کون ہے؟ کون ہے کہنے والا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہنے والا وہ ہے، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، زمین کے خزانے بھی اس کے، آسمان کے خزانے بھی اس کے۔ کون ہے کہنے والا؟ بدیع السماوات والارض، زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان کو کھڑا کرنے والا۔ کون ہے کہنے والا؟ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ کون ہے کہنے والا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اپنی طاقت کو بھی بیان کر رہا ہے، اپنی ہیبت کو بھی بیان کر رہا ہے، اپنی قدرت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اور اتنی طاقت، ہیبت، قدرت کو بیان کرنے کے بعد، اچھا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، پھر انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے، انسانوں کو پھر جھنجھوڑتا ہے۔ کون ہے تیرا رب؟ کون ہے تیرا رب؟ جو زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کر سکتا ہے، وہ ہے تیرا رب۔ یغشی اللیل النہار، جو رات کے پیچھے دن کو لے کر آتا ہے وہ ہے تیرا رب، جو دن کے پیچھے رات کو لے کر آتا ہے وہ ہے تیرا رب۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، جس نے سیاہ آسمان کو خوبصورت ستاروں سے مزین کیا ہے وہ ہے تیرا رب۔ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی، وہ پنجابی سے، بلوچی سے، سندھی سے،
انگلش والے سے، عربی والے سے، کالے سے، گورے سے، مزدور سے، غریب سے، امیر سے، کیا کہتا ہے؟ یا بنا آدم انی لک محب، اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت، میں اپنے سٹیٹس کے لوگوں سے محبت کروں گا، میرا تعلق، میرا سرکل اپنے سٹیٹس کے لوگوں سے ہوگا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام، وہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اے ابن آدم۔ اور آگے جواب کیا چاہتا ہے؟ فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُن لِّي مُحِبًّا، اور اے میرے بندے میرا بھی تجھ پہ کچھ نہ کچھ حق تو بنتا ہے۔ وہ کیا بنتا ہے؟ کہ تو بھی مجھ سے محبت کر، تو بھی مجھ سے محبت کر۔ میرے بھائیو، اتنی اللہ کی ذات ہے، وہ سجدوں کی محتاج نہیں، وہ میری عبادت کی محتاج نہیں، وہ آپ کے روزے کی محتاج نہیں، وہ آپ کے جہاد کی محتاج نہیں، تو وہ اس کو پھر کیا ضرورت تھی ابن آدم سے اظہار محبت کرنے کی؟ سمجھ میں ایک ہی وجہ آتی ہے، ایک ہی وجہ آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا جنت میں جانے والا بن گیا وہ کامیاب ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ رسول کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہے۔ اور اللہ رسول کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ رسول بہت سوکھے راضی ہو جاتے ہیں، بہت سوکھے مان جاتے ہیں، بہت آسانی سے مان جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کوئی بھائی ناراض ہو، کوئی بہن ناراض ہو، اولاد سے ماں باپ ناراض ہو جائیں تو ان کو بھی منانے کے لیے کچھ نہ کچھ بندے کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لوگوں کو ان کے دروازے پہ لے کر جانا پڑتا ہے۔ بندہ کیا ہے؟ بندہ کیا ہے؟ ایک سانس ہے، آ گیا تو بندہ ہے، نہ آیا تو مردہ ہے۔ تو اتنے سے انسان کو منانے کے لیے بھی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، خواتین کو دروازے پہ لے جانا پڑتا ہے، معافیاں مانگنی پڑتی۔ سب سے بڑا محبت کا رشتہ ماں اور باپ کا ہے، اور ماں ناراض ہو جائے تو اولاد کو منانے کے لیے کچھ نہ کچھ آنسو بہانے پڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ اتنی بڑی ہیبت و طاقت والا ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے اگر تو نے مجھے ناراض کر دیا ہے، میں تو تیرے ساتھ ناراض ہوتا نہیں، میں تیرے ساتھ ناراض ہوتا نہیں، تو مجھے ناراض کرتا ہے، اگر کہیں کر بیٹھے تو پھر میں بہت آسانی سے مان جاتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار پہ لبیک کہوں گا۔ حدیث قدسی ہے، سمندر ما من یوم والبحر یستأذن ربہ ان یغرق ابن آدم، حدیث قدسی میرے نبی نے فرمایا کہ سمندر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، دریا اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اللہ یہ جو انسان تھا جو تیری نافرمانی کرتا ہے، جو صبح و شام تکبر کرتا ہے، جو تیرے آگے اکڑ کے کھڑا ہے، اللہ ہمیں حکم دے، ہمیں اجازت دے، کیا میں اس کو بہا کر لے جاؤں؟ وَالْأَرْضُ يَسْتَأْذِنُ رَبَّهُ أَن يُغْرَقَ ابْنَ آدم، اور سمندر کو تو دریا کو تو آنے میں دیر لگے گی، یہ زمین جس پہ میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے، یہ کہتی ہے اللہ مجھے حکم دے اس اکڑے ہوئے انسان کو، اس نافرمان انسان کے لیے میں پھٹ کے اس کو اپنے اندر جذب کر لوں۔ اور فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں حکم دے، کیا ان پہ پتھروں کی بارش برسا دوں؟ ہوائیں کہتی ہیں اللہ ہمیں حکم دے، ان تیرے نافرمانوں کو ہوا میں اڑا کے زمین پر میں پٹخ دوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ سب کچھ میرے مخالف، سارے میرے دشمن۔ رب کائنات کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی دعو عبدی دعو عبدی، میرے بندوں کو چھوڑ دو، میرے بندوں کو چھوڑ دو، میرے بندوں کو چھوڑ دو۔ ان عبدکم شانکم، اگر یہ تمہارے بندے ہیں، اگر یہ تمہارے بندے تو جو چاہو مرضی کرو۔ دریا نے کہا نہیں میرے بندے نہیں، ہوا نے کہا نہیں میرے بندے نہیں، سمندروں نے کہا نہیں یہ ہمارے بندے نہیں ہیں، فرشتوں نے کہا ہے میرے رب یہ ہمارے بندے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے دعو عبدی، اگر یہ تمہارے بندے نہیں یہ میرے بندے ہیں تو میرے بندے کو چھوڑ دو۔ ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا
قبلتہ، میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ صبح معافی مانگے گا تو میں اسے صبح معاف کر دوں گا، یہ شام کو معافی مانگے گا تو میں اسے شام کو معاف کر دوں گا، اگر تمہارے بندے ہیں تو بہا کر لے جاؤ، تمہارے بندے نہیں ہیں تو میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں یہ ایک نہ ایک دن میرے در پہ ضرور آئے گا اور جھکے گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور کریم کتنا ہے، کریم کتنا ہے۔ قحط آ گیا بنی اسرائیل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ کی محبت بیان کر کہ اللہ بندوں کو کیسے معاف کرتا ہے، اللہ بندوں سے کیسے محبت کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں قحط آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم گئی، اے موسیٰ آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ بارش کے لیے دعا کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء کا اعلان کیا، پورا شہر نکل کے میدان میں آ گیا کہ آج اللہ کے سامنے روئیں گے، دعا کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دیں گے اور بارش برسائیں گے۔ دعا کے لیے جب اکٹھے ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ اس مجمع کے اندر میرا ایک ایسا نافرمان ہے، ایک ایسا بدبخت ہے، ایسا اس نے میری نافرمانی کی، اتنے اس کے گناہ ہیں کہ جب تک وہ اس مجمع کے اندر موجود ہے میں کسی کی دعا کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے نافرمانی کی ہے، اس نے شریعت کی حدود کو توڑا ہے، وہ باہر آئے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کملی والی ہستی کو دعا دو اس کو۔ آپ کو پتہ ہے پہلی قومیں گناہ کرتی تو ماتھے پہ لکھا جاتا تھا، اگر میرے لکھا جاتا ہوتا تو آپ بتائیں صبح اٹھ کے میں اپنی بہن کا سامنا کر لیتا، اپنی ماں کا سامنا کر لیتا؟ کیا میں سوسائٹی میں یوں اچھے لباس کے ساتھ نکلتا؟ کیا سوسائٹی کے لوگ میرے ہاتھ چومتے؟ دعائیں دو اس ہستی کو کہ جو آپ کے لیے رو رہا، میرے لیے رو رہا، جس کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ کوئی نہیں، اس ہستی کو دعائیں دو۔ موسیٰ علیہ السلام نکل جائے جو اللہ کا نافرمان ہے، بارش کوئی نہیں برسے گی۔ اب مجھے پتہ ہے میں کتنے پانی میں ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے آپ کتنے پانی میں ہیں۔ ہر بندہ اپنے اوپر منصف ہے، ہر کسی کو پتہ ہے یہ خوبصورت لباس کے اندر یہ جو 5 فٹ کی غلاظت ہے اس کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ تو وہ نوجوان کھڑا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ سارا میری وجہ سے ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ هو القاہر فوق عبادہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، وہ بھانپ گیا کہ یہ میری وجہ سے سارا کچھ۔ اب اس نے کہا لو خرجت ففضحت لنفسی ولو مکست لمنع الناس المطر۔ اللہ سے بات کی، کہ کہا اگر نکلتا ہوں، اگر مجمع سے نکلتا ہوں تو ساری زندگی کی کمائی بھسم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یہ اتنا بڑا گندا تھا، اتنا گندا انسان تھا، لوگ مجھے تانے دیں گے کہ تیری وجہ سے اللہ نے بارش کو روکا ہوا تھا، تیری وجہ سے بچے بھی بلک رہے تھے، تیری وجہ سے قحط سالی پڑی ہوئی تھی۔ تو اپنے دل میں کہہ رہا ہے لو خرجت ففضحت لنفسی ولو مکست لمنع الناس المطر، اگر نکلتا ہوں تو عزت جاتی ہے، رکتا ہوں تو بارش کوئی نہیں ہوتی، تو کیا کروں؟ تو وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور دل میں کہتا ہے یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے رب کائنات، اے میرے رب، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں اور تو بھی مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر میں نکلتا ہوں تو میری بے عزتی ہوتی ہے، اگر رکتا ہوں تو آپ کا وعدہ ہے کہ آپ بارش نہیں بھیجیں گے، اور اے میرے رب اگر آپ میرے گناہوں کو بخش دیں گے تو آپ کی رحمت میں کمی کوئی نہیں آنی، آپ مجھے عذاب دیں گے، مجھے ذلیل کروا دیں گے تو پھر بھی آپ کی بڑھوتری کوئی نہیں ہونی، آپ کمی سے زیادتی سے پاک ہیں۔ اے میرے رب میں دل میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ ابھی زبان پہ کوئی بات نہیں آئی، مجمع سے کوئی نہیں نکلا، قدر دیکھو، عظمت دیکھو، طاقت دیکھو، دل دیکھو، دریا دلی دیکھو، تو فوراً بارش برسنے لگی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اے اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا، کوئی نکلا کوئی نہیں، آپ نے بارش برسا دی۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جس سے ناراض تھا
اسے اپنے پاس کرنا چاہتا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ کون ناراض ہے، اس نے مجھے منا لیا ہے، اور ایسا منایا میرے موسیٰ، اگر اس نے اپنی معافی مانگی، اگر وہ دنیا کے انسانوں کی معافی مانگتا تو میں سب کو بخش دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ میرے بھائیو، آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اور رب تو رب ہے، اور رب کا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی محبت کیا ہے، اس ہستی کی محبت کیا ہے، اس ذات کی محبت کیا ہے کہ جو راتوں کو آپ کے لیے رو رہا ہے، رب امتی رب امتی۔ ماں باپ تو اولاد کے لیے روتی ہے، اولاد تو ماں باپ کے لیے روتی ہے، بھائی تو بھائیوں کے لیے روتے ہیں، اور بہنیں تو بھائیوں کے لیے روتی ہیں، خونی رشتہ دار تو ایک دوسرے کے لیے روتے ہیں۔ یہ کون ہستی ہے کہ جس کے سامنے اللہ نے جن کو اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے حبیب آپ حکم دیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دو، آپ حکم دیں تو مدینہ کی سرزمین پہ من و سلوہ کو اتار دوں۔ اے میرے حبیب، یہ کون ہستی ہے کہ جو چاند کو اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے، جن کے ایک اشارے پہ پتھر کلمہ پڑ جاتے ہیں، جن کے ایک اشارے پہ ایک بول پہ جن کے ایک بول پہ مردہ جانور زندہ ہو کے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتی، اتنی بڑی ہستی، اور وہ بھی میرے لیے رو رہا ہے، وہ بھی آپ کی نسلوں کے لیے رو رہا ہے۔ آپ گھر تشریف لائے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، انہوں نے دیکھا کہ آج حضور بڑے خوش ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، دعا فرما دیں۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وادخلها الجنت الفردوس۔ اے رب کائنات، میری عائشہ کے پہلے، اگلے، بعد والے، ظاہراً پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اے میرے رب میری عائشہ کو جنت الفردوس میں میرا ساتھ دے دیجئے۔ حضرت عائشہ یہ دعا سن کے اتنا مسکرائیں، اتنی خوش ہوئیں کہ انہوں نے اپنے سر کو اللہ کے نبی کی گود میں رکھ دیا اور اظہار محبت کیا۔ اور آپ ایک نظر حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے اور مسکراتے ہیں کہ عائشہ کیا ہوا؟ میرے بھائیو، ہم بے وفا نکلے، ہم بے وفا نکلے۔ عائشہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اس لیے خوش ہوں کہ آپ نے آج مجھے اتنی خوبصورت دعا دی ہے، اتنی خوبصورت۔ تو آپ نے فرمایا میرے بھائیو، اے میری عائشہ، یہ دعا آپ نے مجھے کہا تھا تو میں نے آپ کے لیے مانگ دی، یہی دعا بن کہے میں اپنی امت کے قیامت تک آنے والوں کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرم سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک ہی میاں ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کیوں ہلے تھے یہ عرب، کیوں ان کے دل بدل گئے تھے، کیوں جان لینے والے جان دینے والے بن گئے تھے، کیوں پانی کے گھونٹ پہ لڑنے والے ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے تھے۔ یہ محبت کا درس کیا تھا میرے بھائیوں؟ یہ اس ہستی کی دعائیں تھیں، یہ اس ہستی کی محنت تھی، یہ اس ہستی کے اخلاق تھے کہ لوگ انہیں پتھر مارتے تھے، وہ پھول پیش کرتے تھے، لوگ انہیں بد دعائیں دیتے تھے، وہ دعاؤں میں جواب دیتے تھے، لوگ ان کے نیچے کانٹے بچھاتے تھے، وقت آنے پہ آپ اپنی چادر مبارک ڈال دیتے تھے۔ اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا مقام، اور وہ میرے لیے روئے، وہ آپ کے لیے روئے۔ ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کے اخلاق نے پورے عرب کو یوں ہلا دیا، یوں زلزلہ بپا ہوا، یوں وہ لوگ پلٹے کہ جو ایک ایک بات کے لیے 100 سال جن کی دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھیں، یہ میرے نبی کا فیضان تھا، یہ میرے نبی کے اخلاق تھے کہ وہ ایک ایک بات کے لیے ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ میرے نبی حرم میں تشریف فرما ہے۔ اخلاق، معاشرہ میرے بھائیوں اخلاق سے بنتا ہے، معاشرہ اخلاق سے بنتا ہے، معاشرہ اخلاق سے بنتا ہے۔ میرے اخلاق اچھے ہوں گے تو لوگ میرے قریب آئیں گے۔ میں نے جو پہلے بات کی، ابو جہل کیا کہتا ہے؟ کھڑا ہوا ہے، اے محمد آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر یہ آپ کی گواہی دے دے آپ کی رسالت کی تو میں ایمان لے آؤں گا،
آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا جو ہاتھ میں وہ بتائے؟ تو آپ نے وہ کہنے لگا جو مرضی کر دیں۔ تو آپ نے اشارہ کیا، ابو جہل کی مٹھی میں چند پتھر کے ٹکڑے تھے، تو وہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں گواہی دے رہے ہیں، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ کافروں نے کہا اب یہ چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کریں۔ میرے حبیب نے یوں اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن میرے نبی نے جب اپنے اخلاق دکھائے، اپنے اخلاق کی طاقت دکھائی، تو سارے بے یک زبان آپ پر ایمان لے کر، آپ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، غزوہ تبوک ہوا، تبوک سے واپس آ رہے ہیں، اور رستے میں چونکہ سفر وہ 9 دن کا تھا، لمبا سفر تھا، رستے میں آپ کہیں کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے آرام فرمانے کے لیے۔ تو میرے نبی ایک کیکر کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں۔ آپ جب رکے تو دشمن بھی زیادہ تھے۔ ایک بدو بکریاں چراتے چراتے اس نے دیکھا کہ آج آپ اکیلے ہیں اور آپ نے تلوار میان سے اتار کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے وہ تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کے آپ کے اوپر تان کے کھڑا ہو گیا اور کہتا یا محمد، کون بچائے گا آپ کو؟ میرے ہاتھ سے آج آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اللہ کہنا اتنی ہیبت تھی کہ وہ تلوار ہاتھ سے گر گئی اور وہ کانپنے لگا۔ پھر آپ نے وہی تلوار اٹھائی اور آپ نے اس کی طرف یوں اشارہ فرمایا کہ اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اور کہا جی مجھے تو آپ ہی معاف کریں تو کر سکتے ہیں، اور کون بچائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا چاہو تمہیں آزاد کیا، چاہو تمہیں معاف کیا۔ تو جب وہ مڑنے لگا، ابھی پیٹھ پھیری ہی تھی تو واپس لوٹ آیا، کہا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آپ نے فرمایا آپ تو نہیں پڑھنا چاہتے تھے؟ کہا اگر آپ تلوار کے زور پہ پڑھاتے تو نہ پڑھتا، آپ کے اخلاق نے مجھے آپ پر ایمان لانے کے لیے مجبور کر دی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ کیا کیا لوگوں نے ظلم نے کیے، کیا کیا ستم نے کیے، کیا کیا تکلیفیں نے دیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضرت عائشہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ، احد کے دن سے زیادہ بھی آپ پہ سخت کوئی دن تھا؟ احد کا دن سب سے سخت تھا تاریخ میں۔ آپ نے فرمایا میری عائشہ، جب میں طائف گیا تھا تو طائف کا دن احد کے دن سے بھی میرے اوپر زیادہ سخت تھا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوا تھا؟ کہا میں لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا چاہتا تھا، ان کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھے پتھر مارے، مجھے گالیاں دیں، مجھے بددعائیں دیں، مجھے پاگل کہا، مجھے مجنوں کہا۔ میرا دل پس گیا میری عائشہ، اتنے پتھر لگے میرے نبی کو، اتنے پتھر لگے میرے نبی کو کہ آپ کا لہو مبارک، آپ کا خون مبارک بہہ کے یوں پورے جسم سے گرتا جا رہا ہے اور پاؤں تک بہتا جا رہا ہے۔ اور پاؤں میں چونکہ آپ کے نالین مبارک تھے، وہاں پر جا کر وہ جب رکتا تھا تو جم جاتا تھا، جمع ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ کے وہ خون مبارک کے وہ جوتے مبارک خون سے چپک گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ کون ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ کون ہے کہ جس کی رب کائنات تعریف کرتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ کون ہستی ہیں کہ جس کی تعریف خود رب کائنات کر رہا ہے؟ یہ وہ پاک ہستی ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی۔ کن کا خون بہایا جا رہا ہے کہ جن کی تعریف رب کائنات، جن کی رسالت کی قسم رب کائنات قرآن مجید میں اٹھاتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کون ہستی ہیں جن کی تعریف اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ یہ کون ہے
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ کون ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ کون ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی نبوت. اور نبوت کتنی بڑی ہے کہ موت کا فرشتہ آپ کے در پہ ہے، آپ کے دروازے پہ ہے. جبریل امین ہے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، وہ اجازت چاہتا ہے، وہ اجازت چاہتا ہے. تو آپ نے آنے کی اجازت دی. اس نے آ کر سلام کیا. اسماعیل اس فرشتے کا نام تھا. کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. سلام اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اوپر سے حکم یہی تھا کہ اجازت لے کے جانا ہے، جا کر سلام پیش کرنا ہے. اجازت ملے تو جانا ہے، اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ آنا ہے. یا رسول اللہ بھی آپ کو سلام بھیجتا ہے، میں بھی آپ کی ذات پہ سلام پیش کرتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا جی میں تو حکم کا غلام ہوں، میں کیسے آیا ہوں؟ تو آپ نے جبریل امین کی طرف دیکھا. تم کیا کہتے ہو؟ جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں کیا کہوں؟ اللہ آج آپ کی ملاقات کے شوق میں، آج تو اللہ کا عرش بھی یا رسول اللہ آپ کی آمد کا منتظر ہے. آج تو یا رسول اللہ وہاں بھی تیاریاں مکمل ہو چکی، میں کیا کہوں؟ میں تو وہاں کے حالات بتا سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر تم اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے وعدہ لے کر آؤ کہ میری امت کے ساتھ کیا کرے. مقام اتنا ہے، اذیت کتنی کہ خون مبارک سے نالین مبارک پاؤں کے ساتھ چپک جاتی. تو جبریل امین گئے، واپس آئے. جب بندہ نزا کے عالم میں ہوتا ہے تو کون یاد آتا ہے؟ جو سب سے زیادہ محبوب ہو وہی یاد آتا ہے، جس کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہو وہی یاد آتا ہے، جس کا درد دل میں زیادہ ہو وہی زیادہ یاد آتا ہے. تو میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا. اچھا ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ موت کے فرشتے سے کہتے ہیں، نزا کا جب عالم آیا آپ پر تو آپ پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پہ پھیرتے جاتے ہیں. حضرت عائشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ موت کی سختی عائشہ، موت کی سختی. تو ایک روایت میں یوں بھی آتا، تو آپ نے کہا موت کے فرشتے سے آج جتنی تکلیف دینی مجھے دے لو، میری امت کو نہ دینا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. تو کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرا اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے. تو میرے بھائیو ابھی توبہ کریں گے ہم. حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا بیان ہوگا، پھر توبہ کے کلمات ہوں گے. تو دو ہستیاں ہم سے محبت کرتی ہیں، ایک رب العالمین، ایک محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم.